السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے یوسف علیہ السلام کا تیسرا حصہ سنتے ہیں۔ اور مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ اس نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھیں اور 7 کمزور گائیں دیکھیں، جو کہ کمزور گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا جاتی ہیں۔ اور بادشاہ نے 7 سبز خوشے اور 7 خشک خوشے دیکھے۔ بادشاہ کو اس عجیب و غریب خواب سے حیرت ہوئی اور اپنے ساتھیوں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا، یہ کچھ نہیں، سونے والا بہت ہی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن ساتھی نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ ساقی جیل گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف بہت ہی فیاض، سخی، اللہ کی مخلوق پر مہربان اور شفیق تھے۔ اسے خواب کی تعبیر بتا دی۔ یوسف علیہ السلام سخی اور کریم تھے، وہ بخل سے آشنا تھے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور تدبیر کی رہنمائی بھی کی۔ کہا، تم 7 سال تک زراعت کرو گے اور چھوڑ دو، جو تم کاٹو فصل سے بالوں، سنو میں مگر بہت کم جو تم کھاؤ، اور اس کے بعد عام قحط ہوگا، اس میں جو تم نے جمع کیا وہ کھاؤ گے مگر تھوڑا تھوڑا، اور یہ قحط 7 سال تک طول کھینچے گا۔ اس کے بعد مدد آئے گی اور لوگ سیراب ہوں گے۔ ساقی نے جا کر بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتائی، اور جب بادشاہ نے یہ تعبیر اور تدبیر سنی تو بہت خوش ہوا اور کہا، یہ تعبیر کس نے بتائی؟ بادشاہ نے کہا، یہ کریم النفس آدمی کون ہے جس نے ہماری خیر خواہی کی اور تدبیر کی رہنمائی کی؟ ساقی نے کہا، یہ سچے یوسف علیہ السلام ہیں، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے مجھے تعبیر بتائی تھی کہ میں اپنے بادشاہ آقا کا ساقی ہوں گا۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا مشتاق ہوا اور یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا، اور بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے خالص اپنے لیے رکھوں گا۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے، یوسف علیہ السلام جیل سے اس طرح نکلنے پر رضامند نہ ہوئے۔ لوگ کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام ہے، یہ کل جیل میں تھا، اس نے عزیز سے خیانت کی تھی۔ یوسف علیہ السلام بڑے ہی خوددار تھے۔ یوسف علیہ السلام بڑے عقل مند اور ذہین تھے۔ اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی اور جیل میں ہوتا اور اس کے پاس بادشاہ کا ایلچی آتا اور اس سے بادشاہ کا ایلچی کہتا کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے اور آپ کی انتظار میں ہے، تو یہ شخص تیزی سے جیل کے دروازے پر پہنچتا اور چلا جاتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے تیزی نہ کی اور نہ کوئی جلدی کی، بلکہ بادشاہ کے ایلچی سے کہا، میں تفتیش چاہتا ہوں، میں اپنے مسئلہ کے بارے میں تحقیق چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ بادشاہ اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل سے بری ہو کر نکلے اور بادشاہ نے ان کا اکرام کیا۔ یوسف اچھی طرح جانتے تھے کہ امانت لوگوں میں تھوڑی ہے، اور وہ جانتے تھے کہ خیانت لوگوں میں بہت ہے، اور یوسف دیکھتے تھے کہ لوگ اللہ کے مال میں خیانت کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے تھے کہ زمین میں بہت سے خزانے ہیں لیکن ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے ضائع ہو جاتے ہیں کہ حکام ان کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ان کے کتے کھاتے ہیں لیکن لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا، اور ان کے گھروں کو لباس پہنا دیا جاتا ہے اور لوگوں کو پہننے کی کوئی چیز نہیں ملتی، اور لوگوں کو زمین کے خزانوں سے وہی شخص فائدہ پہنچا سکتا ہے جو حفاظت کرنے والا عالم ہو۔
اور جو حفاظت کرنے والا ہو مگر عالم نہ ہو وہ نہیں جانے گا کہ زمین کے خزانے ہیں کہاں اور ان سے کیسے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو علم رکھنے والا تو ہو مگر حفاظت کرنے والا نہ ہو وہ اس میں سے کھائے گا اور خیانت کرے گا۔ اور یوسف حفاظت کرنے والے علم رکھنے والے تھے، اور یوسف حکام کو لوگوں کا مال کھانے کے لیے چھوڑ نہیں سکتے تھے، اور یوسف لوگوں کو بھوکا اور مرتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یوسف حق کے معاملہ میں شرماتے نہیں تھے، بس انہوں نے بادشاہ سے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں، بے شک میں بہت ہی حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں۔ اس طرح یوسف مصر کے خزانوں کے امین ہوئے اور لوگوں کو بہت آرام ملا اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ مصر اور شام میں یوسف علیہ السلام کی اطلاع کے مطابق قحط ہوا۔ اہل شام اور یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ مصر میں ایک بہت ہی رحم والا آدمی ہے اور مصر میں ایک بہت ہی فیاض اور سخی ہے، وہ زمین کے خزانوں پر مقرر ہے۔ لوگ ان کے ہاں جاتے تھے اور غلہ حاصل کرتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام نے مال دے کر اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تاکہ غلہ لائیں، اور بنیامین اپنے والد کے پاس ہی رہے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے تھے اور اسے اپنے سے دور کرنا نہیں چاہتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی طرح ان کے بارے میں بھی ڈرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ان کا بھائی یوسف علیہ السلام ہے، اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ وہی یوسف ہے جو کنویں میں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مر چکا ہوگا، اور کیسے نہ مرتا جبکہ وہ کنویں میں تھا۔ وہ کنویں میں، اور کنواں گہرا تھا اور کنواں جنگل میں تھا، اور یہ جنگل ڈراؤنا تھا، اور پھر یہ رات میں، اور رات بھی تاریک تھی۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور اس پر داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور وہ اسے نہ پہچان سکے۔ وہ منکر اس لیے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی پہچان نہ کر سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کا انکار نہیں کیا بلکہ انہیں پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے اسے کنویں میں ڈالا تھا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اسے قتل کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ نے اسے بچا لیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ان سے کچھ نہ کہا اور نہ انہیں رسوا کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے بات چیت کی اور ان سے کہا آپ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کنعان سے۔ پوچھا تمہارے والد کون ہیں؟ انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام جو بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے، ان سب پر درود و سلام ہو۔ پوچھا کیا تمہارا کوئی دوسرا بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، اور اس کا نام بنیامین ہے، وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد اسے نہیں چھوڑتے اور اسے اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے۔ کیا وہ بہت ہی چھوٹا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، لیکن اس کا ایک بھائی یوسف علیہ السلام تھا، ایک بار ہمارے ساتھ گیا اور ہم آگے نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا اور اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یوسف علیہ السلام اپنے جی میں ہنسنے لگے لیکن کچھ نہ کہا، اور یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کے مشتاق ہوئے۔ اور اللہ نے یعقوب علیہ السلام کا ایک بار اور امتحان لینا چاہا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے غلہ کا حکم دیا اور ان سے کہا بابا جان کی طرف سے اپنے بھائی کو میرے پاس لانا، اگر اسے نہیں لاؤ گے تو غلہ نہیں پاؤ گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے ان کے مال کی واپسی کا حکم دیا اور ان کے سامان میں رکھ دیا۔ وہ بیٹے اپنے بابا جان کے پاس آئے اور انہیں ساری بات بتائی اور ان سے کہا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں ورنہ ہمیں عزیز کی طرف سے کچھ نہیں ملے گا۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو طلب کیا اور کہا بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہارا ایسا اعتبار کروں جیسا اس کے بھائی پر اس سے پہلے کیا تھا؟ کیا تم یوسف علیہ السلام کا قصہ بھول گئے
کیا تم بنیامین کی ایسی ہی حفاظت کرو گے جیسے یوسف علیہ السلام کی تھی؟ اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے اپنے سامان میں اپنا مال پایا تو بابا جان سے کہنے لگے، بے شک عزیز کریم آدمی ہے، اس نے ہمارا مال واپس کر دیا اور ہم سے کوئی قیمت نہ لی۔ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیں تاکہ ہم اس کا حصہ بھی لے سکیں۔ یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم پختہ وعدہ نہ کرو کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ، یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ۔ انہوں نے اللہ کا وعدہ دیا اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اللہ ہمارے قول کا وکیل ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹو، ایک دروازہ سے داخل نہ ہونا اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔